روزے بھی گرمیوں کے بہت سے لوگ ابھی سے نہ رکھنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے. نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور بہت سے انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ بھی کر چکے ہوں گے جیسے آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہی ہم بھوکے ننگی قوم ہیں. ٹھیک ہے، مشہور ہے کہ مسلمان کیا ہیں، بھوکے بھی ہیں ننگے بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا؟ بھوکے رہو پیاسے رہو. تو کچھ عجیب سا حکم لگتا ہے شریعت کا. یہ اتنی مشکلات دنیا کے دیگر مذاہب میں بہت آسانیاں ہیں، اسلام میں مشکلات ہی مشکلات. ساری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک 5 نمازیں پڑھو، ساری زندگی. اسلام نے اتنی پابندیاں، 5 ٹائم پابندی سے نماز. خواتین کو اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی، لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کی چھوٹ ہے. پھر بلکہ اس چھوٹ سے وہ کہتی ہیں خواتین اور ایک روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ روٹین پہ لانا مشکل ہوتا ہے. تو معافی نہیں ہے، سفر ہو حضر ہو. ایک اور مسئلہ بیان کر دوں سفر سے متعلق، مسئلوں پہ مسئلے آ رہے ہیں نا. اکثر لوگ سفر میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی دیکھا ہے، اور کہتے ہیں یہ تو سفر ہے. یہ تو کیا ہے؟ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو جماعت سے پڑھنا تو اور مشکل ہے. یہاں سے ادھر مسجد میں جاؤ، ادھر امام 4 پڑھا رہا ہے وہ بھی. تو جب اللہ خود چھوٹ دے رہا ہے تو یہ کیوں اتنی سختی؟ یہ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ اکثر تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں جماعت کا، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جس میں اصحاب علم بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جماعت بولو بھائی. اور اگر ٹرین میں جا رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، وہاں بھی جماعت کا کچھ اہتمام کر لیا جاتا ہے، چلو بھائی. لیکن جب کسی علاقے میں اسٹے کرتے ہیں تو قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سفر میں. حالانکہ جب آپ کہیں جا کے اسٹے کرتے ہیں، 10 دن کا اسٹے ہے، پھر تو آپ بڑے سکون سے آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہو نا. نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو محلے کے امام کے پیچھے پوری 4 جا کے پڑھنا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو یہ دلائل ایسے ہیں جیسے غامدی صاحب کے دلائل ہوتے ہیں. یہ دلائل کیسے ہیں؟ جیسے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملغوبہ بنا کے ایک تحقیق مارکیٹ میں لا کے رکھ دی. غامدی صاحب نے جو امتحان، جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بالکل اسی سٹائل کا استدلال ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے، آج آپ نے تیاری کرنی ہے، اس میں ٹینشن اٹینشن. خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن، ارے یار بولو نا، اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے، پورے سال کی تیاری ہے، 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں. رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے اس کو بہت سے تو گٹکے پان کے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. وہ یہ غامدی صاحب نہیں کر رہی، میں خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ امت کے تمام فقہا، مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے، سفر میں اور بیماری میں. اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز بولو بھائی نہیں. اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو. یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا، عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں،
یہ توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی گاڑا لفظ ہے, ابھی اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. توقیفی, توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا, اس میں اپنی عقل کو دخل بولو بھائی نہیں دیا ہے. کیونکہ جو عقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بےعقلی کی باتیں کرے گا اس میں. جیسے بھی میں آپ کو غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں, انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نا وہ فلسفے پر خود بھی یہ عمل نہیں کریں گے. تو پہلے میں یہ اصول آپ کو سمجھا دوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں. عبادات کا معاملہ توقیفی ہے, موقوف ہے. کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر. جیسے بیان کر دیا ایز اٹ از آپ نے اس کو لینا ہے, اس میں اپنی افلاطونیاں اور بغراتیاں نہیں چلیں گی, ورنہ آپ کا پورے دین کا ایسے ستیہ ناس ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا دین تباہ و برباد ہو گیا. انہوں نے بھی بڑی فلاسفرت کی, اصل میں ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا کر کے سیٹنگ ہی پوری آؤٹ کر دی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا بولو بھائی جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی, اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. یار موجہ کیا وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں, لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کو ایک اصول ہے, کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا, مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے, مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے, ادھر ادھر سے کچھ کتابیں کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہاء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کی ریزن بیان کر دی. ایک اور ریزن اللہ نے بیان کی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب آپ کہیں یار اصل مقصد ہے اللہ کی یاد, لہذا ذکری فرقہ جو بلوچستان میں لانچ ہوا, نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, چند سو سال پہلے انہوں نے کہا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے, تو ڈائریکٹ جب اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو درمیان میں نماز کے واسطے کی, یعنی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یاد نہیں کرتے. ہم تو دن میں 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہا غلط کہا انہوں نے؟ غلط کہا. ایک آدمی کہتا ہے نماز کی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. چونکہ نمازی لوگ آج کل بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتے لہذا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں, مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. اور جو آدمی پہلے سے بے حیائی اور برائی سے بچا ہوا ہے اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, اور بغیر تیاری ہی کہ الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت ہو. اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے. تو ایک منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے سب قرآن میں تو حدیث کی کیا ضرورت. تو میرے پاس آئے, وہ میں نے اس کو کہا کہ ان کو نہیں بتانا کوئی مولانا صاحب ہے, ان کو بولنا وہی کالج کا ایک لڑکا ہے وہ بھی چاہ رہا ہے آنا آپ کی طرف, یعنی ویسے آنا چاہ رہا ہے, ویسے الحمدللہ میں نہیں آنا چاہ رہا. تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ جو ایکچولی جو نماز ہے نا, جو قرآن میں 5 ٹائم کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایک میٹنگ ہے,
کہ مسلمان سب 5 ٹائم کیا کریں گے؟ فلاح و بہبود کے لیے ایک میٹنگ کریں گے. انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے, جو اجمیوں کی بنائی ہوئی